الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہماری سورہ بقرہ کی 43 آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہم سن چکے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 44 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہے، یعنی جو واقعہ جو معاملہ ہے نازل ہونے کا آیت کریمہ کے وہ خاص ہے، لیکن اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں اور متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے ہم لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمت دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے گا
میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اور حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا ہوں۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی قبر دیکھی اور کہنے والے کو یہ کہتے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح اس کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا۔ تو میں نے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ یاد رہے اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں، یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے نہ رک جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔